السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ پبلک ریلیشنز کو آپ نے ایز اے شعبہ، ایز اے پروفیشن کیا پریکٹس کیا؟ کیا آپ نے کوشش کی کہ جو چیزیں آپ کو اب تک بتائی گئی ہیں اس کو آپ عملی طور پر اپنی لائف میں، یعنی اپنی روزمرہ زندگی میں یا اپنے پروفیشن میں آپ استعمال کر کے دیکھیں کہ وہ کس طرح سے آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں یا آپ کے لیے سود مند ثابت ہوتی ہیں؟ It is very important that besides what I am telling you, you also try to use them in your life, in your practical life, in your day-to-day affairs. It is very important. So, basically, آپ کو ہم نے اب تک یہ بتایا ہے کہ پبلک ریلیشنز کیا ہے. پبلک ریلیشنز کے پروفیشنل کو مختلف اوقات میں کن مشکلات کا، کن ہنگامی حالات کا اور کون سے ایسے واقعات ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس پر اسے فوراً، یعنی پروفیشنل کو فوراً ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے. اور پبلک ریلیشنز کا یہی جو ہال مارک ہے وہ یہی ہے کہ موقع کی مناسبت سے وہ فوری طور پر عمل کر کے اس موقع کی نزاکت کو سنبھال لے اور اس سچویشن سے اپنی آرگنائزیشن، انسٹیٹیوشن یا کمپنی کے لیے بہتر نتائج حاصل کر لے. یہ ہے پبلک ریلیشنز کا رول. اس میں مختلف عوامل اثر انداز ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ کو سچویشن ایسی ملتی ہے جس سے آپ کو سنبھلنے کا موقع بڑی مشکل سے ملتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو مختلف موقعات میں مختلف قسم کی حکمت عملی اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے. بیسکلی ایسے تمام عوامل کو عمل میں لانے کے لیے یا ایسی حکمت عملی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پبلک ریلیشن پروفیشنل جو ہوتا ہے وہ پوری طریقے سے باخبر رہے. انفارمیشن اور نالج یہ ڈیٹا بیس ہے پبلک ریلیشنز کی حکمت عملی بنانے کے لیے. اسی کی بنیاد پر آپ اپنی حکمت عملی وضع کر سکتے ہیں اور ایک مؤثر کارکردگی نہ صرف اپنی آرگنائزیشن کو شو کر سکتے ہیں بلکہ بنا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس آرگنائزیشن کے لیے ایک مفید کارکن بھی ثابت ہو سکتے ہیں. پبلک ریلیشنز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہیز ٹوڈے assumed very important position, and I must tell you that with every passing day it is becoming more and more important. Why it is becoming more important? Because the world is moving very fast. The world is shrinking. It has now become a global village. یہ آپ نے نام بارہا آپ نے یہ نام سنا ہوگا، یہ ٹرم سنی ہوگی، یہ اصطلاح سنی ہوگی کہ world has become a global village. What does it mean? It means that there is a communication and information explosion going on, and it is progressing with the advent of various electronic, information technology and communication methods. So this is the communication explosion which is resulted or has resulted in very quick changes in the whole scenario of the world, whether it is business, whether it is somebody's personal life, whether it is community life, or whether it is limited to an organization within the country, within the area of its operation, or internally and internationally. Now, what happens is that there are situations where problems creep up, problems develop. کوئی دنیا کا ایسا کام نہیں ہے، آپ دیکھیں روزمرہ زندگی میں آپ کو بھی چھوٹی چھوٹی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے، اگر آپ سائیکل استعمال کر رہے ہیں تو عین وقت پر ٹائر پنکچر ہو گیا. اگر آپ موٹر سائیکل استعمال کر رہے ہیں تو عین وقت پر پیٹرول ختم ہو گیا. اگر آپ کار استعمال کر رہے ہیں تو کار میں کوئی آخری وقت پر کوئی نہ کوئی نقص پیدا ہو گیا. یہ تمام ہنگامی حالات ہیں، یہ آپ کی روزمرہ زندگی کے مسائل ہیں. اسی طریقے سے پبلک ریلیشن پروفیشنل کو بھی کمپنی، آرگنائزیشن، سیاسی جماعتوں کے لیے یا مختلف عوامل کے لیے ہنگامی حالات سے نپٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا پڑتا ہے اور
باخبر رہنا پڑتا ہے کہ ایسی سچویشنز میں اس کے پاس انفارمیشن کا کون سا ایسا مواد موجود ہے یا ایسا ڈیٹا بینک موجود ہے یا ایسی انفارمیشن اور نالج موجود ہے جس کی بنیاد پر وہ ایسے حالات کو کاؤنٹر کر سکیں. لیکن ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو ایک حکمت عملی تجویز کرنی پڑتی ہے یا بنانی پڑتی ہے اور پھر اس حکمت عملی کو عمل میں لانا پڑتا ہے. وہ حکمت عملی یعنی مسائل سے نپٹنے کے لیے وہ حکمت عملی کیا ہے، آج ہم بات کریں گے اس مسئلے پر کہ پبلک ریلیشن پروفیشنل کس طرح سے استعمال کرتا ہے اپنے علم کو، اپنے پروفیشن کو، اور کس طرح سے ڈیوائز کرتا ہے پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز. یہ ہے آج کا ہمارا پبلک ریلیشن سے متعلقہ سبجیکٹ. تو آئیے دیکھتے ہیں پہلی سلائیڈ پر کہ اس میں پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز میں کس طرح سے پبلک ریلیشن پروفیشنل اثر انداز ہوتا ہے یا اس کا کیا رول ہوتا ہے. سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ پبلک ریلیشنز کا رول کیسے ڈٹرمن کیا جائے ایک پرابلم سالونگ اسٹریٹجسٹ کے طور پر. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا ہے، I have informed you and told you, and this is my keynote also of public relations, that public relation professional is an all-rounder. اور آج کے دور میں آپ جانتے ہیں کافی حد تک جہاں اسپیشلسٹ کا دور ہے وہاں آل راؤنڈرز کی بھی بے حد ضرورت ہے. آپ کو تھوڑا سا لائٹ سائڈ پہ جاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ دیکھیے کرکٹ میں آج کل بہت اہمیت دی جا رہی ہے ایسے کھلاڑیوں کو جو آل راؤنڈرز ہیں، جو بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں، جو فیلڈنگ میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور جو ضرورت پڑنے پر بولنگ بھی کر سکتے ہیں اور اچھی کارکردگی شو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اسی کو دوسرے پیرامیٹرز میں یا دوسرے پرسپیکٹوز میں اگر میں آپ کو بیان کروں تو پبلک ریلیشنز پروفیشنل بھی بالکل اسی کی مانند ہے، کیونکہ عام حالات میں اگر دیکھا جائے تو پبلک ریلیشنز کا رول بڑا مختصر ہوتا ہے. اس کا کام ہوتا ہے ایک انفارمیشن کلیکٹ کرتے رہنا، اپنی کمپنی یا آرگنائزیشن یا ایسوسی ایشن کے واسطے مناسب ضروری ڈیٹا اکٹھا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اگر کسی وقت ضرورت پڑے تو وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے. اسی کے ساتھ ساتھ اچانک ہنگامی صورتحال پیدا ہونے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ پبلک ریلیشنز کو سڈنلی پروفیشنل کو سڈنلی ایک مینجمنٹ رول اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ پرابلم سالونگ اسٹریٹجسٹ کے طور پہ پبلک ریلیشنز کس طرح کام کرتا ہے. میری جو انالیسز ہے اس کے مطابق اس کے دو ایونیوز ہیں، یعنی دو مختلف ایسے اہم طریقے ہیں جن کے ذریعے پبلک ریلیشنز کام کرتا ہے پرابلم سالونگ اسٹریٹجی بنانے کے لیے، یعنی مسائل سے نپٹنے کے لیے مناسب اور مؤثر حکمت عملی بنانا. اب یہ کس طرح کام کرتے ہیں؟ اس میں دو امپورٹنٹ ویز ہیں. پڑھیے. پی آر ڈپارٹمنٹس رول ایز پارٹ آف دا مینجمنٹ ٹیم ٹو ڈیولپ پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز فار انٹائر آرگنائزیشن. اب ہنگامی حالات پیدا ہو گئے، پبلک ریلیشنز نے جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کا ایک فنکشن ریسرچ ہوتی ہے، یعنی وہ ڈیٹا وقتاً فوقتاً کلیکٹ کرتے رہتے ہیں اور اسے موقع کی مناسبت سے استعمال کرتے ہیں، جس کے کئی طریقے ہیں جو آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں. امید ہے آپ نے اس کو ریوائز کیا ہوگا. اور یہاں آپ کو یہ غور کرنا ہوگا کہ ایسے مسائل سے نپٹنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انفارمیشن ان کے پاس موجود ہو، تاکہ جیسا میں نے سلائیڈ پر پڑھا کہ پی آر ڈپارٹمنٹ کا جو رول ہے وہ ایک مینجمنٹ ٹیم کا رول ہے، یعنی وہ مینجمنٹ ٹیم کا ایک حصہ ہے تاکہ وہ مشکل حالات یا مسائل یا ہنگامی حالات میں ایسی حکمت عملی سجیسٹ کر سکے جو آرگنائزیشن کے لیے مفید ثابت ہو. یعنی نمبر 1 از پی آر ڈپارٹمنٹس رول ایز پارٹ آف دا مینجمنٹ ٹیم ٹو ڈیولپ پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز فار انٹائر آرگنائزیشن. نمبر 2 relates to PR department's own efforts to integrate and coordinate its work with that of the organization. یعنی پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ ایسے کون سے فرائض
یا کام سر انجام دیتا ہے جو خود بخود وہ اپنے اوپر ایزیوم کرتا ہے اور وہ ایسے عوامل ڈٹرمن کرتا ہے جس سے وہ آرگنائزیشن کے ساتھ زیادہ مطابقت اور انڈرسٹینڈنگ اور کوآپریشن اور انٹیگریشن کے ساتھ کام کر سکے. یہ ہیں دو اہم طریقے جس سے مینجمنٹ آف پی آر جو ہے وہ ورک کرتی ہے ان ہیلپنگ ٹو ڈیوائز پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز. سو I hope that you would have noted them. Again, for making you understand is number one, PR department role یہ ہے کہ وہ مینجمنٹ کا پارٹ ہوتے ہوئے، یا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تو مینجمنٹ کا پارٹ ہوتا ہے تاکہ وہ مینجمنٹ کے ساتھ مل کر ایسی حکمت عملی بنا سکے جس سے کہ تمام آرگنائزیشنز کو ڈیزائرڈ مشکلات پر قابو پانے میں مدد ملے. دوسرا، پی آر کی اپنی وہ کوششیں جن کے ذریعے وہ تمام آرگنائزیشن سے انٹیگریٹ اور کوآرڈینیٹ کرے تاکہ اس کو ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو. یہ دو اہم طریقے ہیں جس میں پی آر کا مینجمنٹ رول ہونے کا عمل بنتا ہے تاکہ پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ڈیوائز کی جا سکے. اب دو بنیادی فارمولے ہیں جو ایسی حکمت عملی کے لیے پبلک ریلیشن اڈاپٹ کرتا ہے. اس کے لیے آپ کو کنسلٹ کرنا پڑے گا سلائیڈ کو جس پر میں نے دو حصوں میں حکمت عملی کو ڈیوائڈ کیا ہے. ایک آج کل کا فارمولا اور ایک اس سے پہلے جو فارمولا استعمال ہوتا تھا، یعنی ماڈرن ڈے فارمولا اینڈ اولڈن ڈے فارمولا. سو لیٹ اس سی آن دا سلائیڈ واٹ آر دی ہائی لائٹس آف اور what is or where is the difference between these two formulas? Where has the difference come basically? Let us go to the slide. Now let us see basic formula. Number one, C, research. उसके बाद action, उसके बाद communication اور اس کے بعد ایویلویشن. یہ جان مارسٹن ایک پی آر پروفیشنل تھے، انہوں نے یہ فارمولا ڈیوائز کیا ہوا ہے. آج کل اسی فارمولے پر بیس کرتے ہوئے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ یہ ہائی لائٹس ہیں پبلک ریلیشنز کے، یعنی پہلے ریسرچ آپ کے پاس انفارمیشن موجود ہو، جیسا میں نے آج بھی اصرار کیا ہے اس بات پر کہ نالج جو آتا ہے وہ جس سے پی آر کو باخبر رہنا پڑتا ہے وہ حاصل ہوتا ہے بذریعہ ریسرچ یا انفارمیشن کے. نمبر دو، ایکشن. اس کی بنیاد پر آپ کیا حکمت عملی اڈاپٹ کرتے ہیں. نمبر تین، اس کو کس طرح سے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تاکہ اس پر قابو پایا جا سکے. اور نمبر چار، آپ کیسے اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ آپ کو مناسب، ضروری اور پراپر جو یعنی نتائج ہیں وہ مل سکے یا نہیں. اب پرانا فارمولا کیا تھا، کہاں تبدیلی آتی ہے وہ میں نے آپ سلائیڈ پر دیکھیں. تو سب سے پہلے ریسرچ یہ پرانے زمانے میں بھی ہوتی تھی، ڈیٹا بیس پہلے بھی بنتا تھا، انفارمیشن ہوتی تھی تبھی پبلک ریلیشن والے کام کر سکتے تھے، ان کو معلوم ہوتا تھا، باخبر ہوتے تھے. تو ریسرچ تو ایک کامن فیکٹر ہو گیا بیسک فارمولے میں اور اولڈر فارمولے میں. جب میں آپ کو یہ سب کچھ بتا رہا ہوں تو ذرا آپ ایک نظر رکھیے سلائیڈ کے اوپر تاکہ آپ کو فوری طور پہ وہ فرق نظر آ جائے. اور میں نے ان آرڈر ٹو ایکسپلین دیٹ میں نے جو ڈفرنس چیزیں ہیں ان کو ڈفرنٹ کلر میں سلائیڈ پر نمایاں کیا ہے تاکہ آپ اس کو آسانی سے ڈسائفر کر سکیں. تو اولڈر فارمولا میں کیا تھا، نمبر ایک وہی کامن فیکٹر ہے بیسک فارمولا سے یعنی ریسرچ. تو پہلے دونوں فیکٹرز جو ہیں وہ کامن ہیں، یعنی بیسک فارمولا جو آج کل اڈاپٹ ہو رہا ہے اور پرانا فارمولا جو پہلے اڈاپٹ ہو رہا ہے اس میں ریسرچ ایک کامن ایلیمنٹ ہے. دوسرا، ایکشن. آج کل ریسرچ اور ایکشن کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے. پہلے اس کو آبجیکٹیوز میں ڈیفائن کیا جاتا تھا، آپ اس کو دیکھیں تو ڈفرنٹ کلر میں بتایا ہوا ہے آبجیکٹیوز کو، یعنی پہلے آبجیکٹیوز ڈٹرمن کیے جاتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے. اب کیا ہے، چونکہ دنیا تیز ہے، انفارمیشن بہت تیزی سے آ رہی ہے، انفارمیشن ریڈیلی اویلیبل ہے،
اس کے مختلف بڑے افیکٹو ذرائع موجود ہیں. چنانچہ جو ہی آپ کو ایسی انفارمیشن ملتی ہے جس کی بنیاد پر آپ نے کوئی حکمت عملی ڈیوائز کرنی ہے تو آپ فوراً اس کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں. پرانے فارمولے میں پہلے آبجیکٹوز ڈٹرمن کرتے تھے کہ اس ریسرچ کے نتیجے میں آپ نے کیا حاصل کرنا ہے. تیسرا پوائنٹ کمیونیکیشن، یعنی فوراً اس کو آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اب، تاکہ آپ نے جو بھی ایکشن لیا اس کو کنسرنڈ پبلک تک پہنچا دیا مختلف میڈیاز کے ذریعے، تاکہ آپ کو اب ڈیزائرڈ آبجیکٹو جو ہیں وہ موجود ہو گئے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے پروگرامنگ کی جاتی تھی. بیسکلی مختلف نام ہیں اور ان کی عمل میں تھوڑا سا فرق ہے. یعنی پہلے ذرا ڈیلیڈ ری ایکشن ہوتا تھا، اب امیڈیٹ ری ایکشن ریکوائرڈ ہے، کیونکہ مقابلہ سخت ہے اور وقت کم ہے. یہ بڑا پرانا اردو کا فقرہ ہے جو میرے خیال میں آج کے زمانے میں بہت زیادہ فٹ ہوتا ہے. یعنی مقابلہ سخت، ٹائم از شارٹ اینڈ دی ہول تھنگ اور ایکشن از ویری ویری کمپیٹیٹو اینڈ ڈیمانڈنگ. سو پروگرامنگ سٹیج میں آ کر اس کے بعد پھر پرانا فارمولا اور آج کل کا فارمولا کامن ہو جاتا ہے. یعنی ان تمام ایکشنز کی بنیاد پر جو ریزلٹ برآمد ہوئے اس کی ایویلیویشن کہ کیا وہ خاطر خواہ تھے یا نہیں، اور اگر نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے، اور ان پر کیا عمل درآمد ہونا چاہیے. تو اگر ہم ان دونوں فارمولاز کو کریٹیکلی اینالائز کریں تو بنیادی طور پہ ایسنس یا روح دونوں کی ایک ہی ہے. فرق کیوں آتا ہے؟ فرق تھوڑا سا ایکشن میں ہے. یعنی اب دی اسٹیج آف آبجیکٹو ڈٹرمنیشن از ایٹ دی ریسرچ اسٹیج. The moment you get the information, you determine your objectives and act. Whereas in communication, you don't have to program, you are already aware of your target market, which I told you that one of the hallmarks of public relation is before releasing a campaign or devising a strategy or devising an advertising plan or a PR plan, it is important that you determine proper media, proper communication media, and above all, the proper target public. So, basically, جیسا میں نے آپ کو بتایا ایسنس آف بوتھ دا فارمولاز آر سیم. جو پرانا فارمولا تھا وہ جیری ہینڈرکس کا تھا، لیکن آج کل کے دور میں جان ماسٹن نے جو فارمولا دیا اس نے آبجیکٹوز کو اور پروگرامنگس کو نیا نام دیا بیکاز آف نیسیسٹی آف موونگ فاسٹ. اس نے نام دیا ایکشن اور اس نے نام دیا کمیونیکیشن کا. پروگرامنگ میں یہ ہے کہ آپ پلان کر رہے ہیں، کمیونیکیشن میں آپ نے پلان کر چکے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کر دیا. اور فائنلی دونوں ایکسپوننٹس آف دیز فارمولاز ایگری آن ون کامن پوائنٹ اینڈ دیٹ از دی ایویلویشن. دیٹ واٹ ایور یو ڈیڈ یو ہیو ٹو ایویلویٹ what results did it bring for you? Did it achieve what you wanted? And did it achieve to the extent you wanted? Or did it not achieve what you wanted? یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس پر آپ کو توجہ دینی چاہیے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ تو میں نے آپ کو دو فارمولاز بتائے. بنیادی طور پہ فارمولا ایک ہی ہے، صرف اس کی دو اشکال ہیں. ایک پرانے تھنکر کی بات ہے اور ایک آج کل کے تھنکر کی بات ہے یا پی آر پریکٹیشنر کی بات ہے. دیکھنا یہ ہے اب کہ اس حکمت عملی کے لیے کیسے شروع کیا جائے، کیا اسٹریٹجی استعمال کی جائے، اینڈ ویئر ڈو وی اسٹارٹ فرام. ہاؤ ڈز اے پی آر پروفیشنل اسٹارٹ ورکنگ ٹوورڈز دی پرابلم سالونگ اسٹریٹجی. What actions he has to take? What should he do? He or she, whosoever is public relation practitioner or professional. So where do we start? This is what we have to see. So let us consult the slide and I will explain to you how does PR progress
in determining and finalizing the problem solving strategies. سب سے پہلے ہم نے کوئی بھی کام شروع کرنا ہوتا ہے تو آپ مثال کے طور پہ آپ نے ایک کتاب لکھنی ہے, کہانی لکھنی ہے, تو اس کا ایک آغاز ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے کسی جگہ جانا ہے تو آپ اس کی تیاری کرتے ہیں. ہر کام کے شروع کرنے کا ایک آغاز ہوتا ہے. اسی طریقے سے کسی بھی مسائل سے کسی قسم کے مسائل سے نپٹنے کے لیے, چاہے وہ آپ کے روزمرہ زندگی کے مسائل ہوں یا وہ آپ کے پروفیشن سے متعلقہ مسائل ہوں, ان کے لیے ایک آغاز کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ اگر میں یوں کہوں تو فاؤنڈیشن ہوتی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. یعنی وہ بیسز ہوتی ہے, یعنی وہ بنیاد ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے آغاز. اگر آپ کا آغاز صحیح ہے, اس میں میٹر آف فیکٹ آبجیکٹوز اور ایونیوز موجود ہیں, تو یو ول موو in that direction correctly and you will achieve your objectives to a large extent. So where do we start? So let us see on the slide what are the procedures to handle problems. اس میں کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ Number 1, again I will remind you again here, when you will read this you will immediately yourself remember the hallmark of a public relation professional to be successful. What you have to do, and what is that? Assemble readily available facts. یعنی آپ کو وہی جو بات میں نے پہلے سے کہی تھی کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے, یعنی آپ کو باخبر ہونا چاہیے. یو شوڈ بی اویئر آف دی اویلیبل فیکٹس. یو ہیو ٹو کلیکٹ دیم. دین نمبر 2, ڈٹرمن وچ پبلکس آر افیکٹڈ اور انوالوڈ. یعنی اس مسئلے کا یا ان مسائل کا یا ان مشکلات کا کون سی پبلکس ہیں جس پر بالواسطہ یا بلا واسطہ اثر ہو رہا ہے. یعنی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو افیکٹ ہو رہی ہیں وہ پبلک کون سی ہیں. نیکسٹ, ڈیسائڈ اف ایڈیشنل ریسرچ از نیڈیڈ ٹو ڈیفائن پرابلمس اینڈ ایویلویٹ اٹس اسکوپ. یعنی آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کو اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے مؤثر انداز میں کیا آپ کو ضرورت ہے مزید انفارمیشن کی, تاکہ آپ اس مسئلے کی بہتر نشاندہی کر سکیں اور اس کا اسکوپ جان سکیں یا ایویلویٹ کر سکیں, یعنی یا اس کا تجزیہ کر سکیں یا اس کا آپ احاطہ کر سکیں. تو یہ سٹارٹ میں جب آپ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو آسانی سے حکمت عملی بنانے میں اور تجویز کرنے میں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پبلک ریلیشنز کا ایک رول, یعنی رول ایک نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ رول ہوتا ہے, ضروری ہوتا ہے مینجمنٹ رول. یعنی مینجمنٹ میں اس کا ایک رول ہوتا ہے تاکہ وہ یہ ایسی حکمت عملی میں مینجمنٹ کی امداد بھی کر سکے, اور ہر وقت اس کا پریزنٹ ہونا ضروری ہے, کیونکہ وہی ایک شعبہ ہے جو ہر وقت انفارمیشن گیدر کر رہا ہے. کس طرح سے؟ پریس سے, میڈیا سے, ٹیلی ویژن سے, ریڈیو سے, ہیئر سے, مارکیٹ ریسپانس سے, فیڈ بیک سے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پبلک ریلیشنز والے کو ہر وقت باخبر رکھتی ہیں. اگر وہ یہ انفارمیشن گیدر نہیں کر رہا تو کبھی بھی وہ اچھی حکمت عملی تجویز نہیں کر سکے گا. نتیجتاً وہ نتائج جو مینجمنٹ اس سے ایکسپیکٹ کرتی ہے وہ کبھی بھی نہیں دے پائے گا. اب جب آپ نے ایک عمل کا اچھا آغاز کر لیا, آپ نے ان چیزوں کو ڈٹرمن کر لیا جن کی ضرورت تھی, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یعنی انگریزی میں کہتے ہیں ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر. یو ہیو اسٹارٹڈ, یو ہیو ٹیکن اے اسٹارٹ ایز دے سے, یو آر آن دا اسٹارٹ لائن اینڈ یو ہیو ٹو ناؤ موو ٹوورڈز دی ultimate goal, which is to counter that problem, which is to effectively meet face to face with that problem and to conquer it. So then where do we go from here? What do we do? Situation تو معلوم ہو گئی آپ کو, آپ نے اس کے لیے نیسیسری گراؤنڈ ورک بھی کر لیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب آ گئی باری کس چیز کی؟ ایکشن کی. ایکشن میں کیا کرنا ہے یہ دیکھتے ہیں.
سب سے پہلے ہر چیز کا زندگی میں یاد رکھیے، کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہو، چاہے وہ آپ کا آپ کے دوست سے تعلق ہو، چاہے وہ آپ کا اپنے عزیز و اقارب سے تعلق ہو، چاہے وہ آپ کا اپنے پروفیشنل کمپیٹیٹر سے تعلق ہو، آپ کی کمپنی کے انٹرنل یا ایکسٹرنل پبلک سے تعلق ہو، اس سب کے لیے ضروری قوائف اکٹھا کرنا بے حد ضروری ہے۔ اب دیکھیے، جب آپ کی کسی دوست سے ناراضگی ہوتی ہے تو آپ اس ناراضگی کے تمام جو ریزنز ہوتی ہیں، سب سے پہلے ان کو آپ اینالائز کرتے ہیں کہ آخر کیوں ناراض ہوا۔ یہی رول ہے پبلک ریلیشنز کا ایک آرگنائزیشن کے نمائندے کی حیثیت سے، پارٹ آف مینجمنٹ کی حیثیت سے، یا اسپوکس مین اور یا اسپوکس پرسن کی حیثیت سے۔ Now let us read on the slide. Where do we go from here is the slide which tells you what to do. Formulate a hypothesis, assemble facts to test the hypothesis, and revise if hypothesis is disproved. جیسا کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا بڑی سمپل مثال سے کہ سب سے پہلے آپ وہ قوائف اکٹھا کریں، تمام فیکٹس اکٹھا کریں، ان کو اینالائز کریں، اور پھر دیکھیں کہ ان کی انالیسز میں کیا آپ کوئی ایسی چیز تو نہیں کر رہے جو مفید نہیں ہے، اور اگر وہ مفید نہیں ہے تو پھر ہائپوتھیسس دوبارہ کریں، وہ تجزیہ دوبارہ کریں، وہ انالیسس کو دوبارہ سے اسٹڈی کریں، یعنی اچھے طریقے سے ہر جو مختلف اس تمام فیکٹرز کو علیحدہ علیحدہ اسٹڈی کریں اور ان میں جو موجود مشکلات یا مسائل ہیں ان کو دور کریں۔ نمبر 2، ایلیمنٹس ٹو کنسیڈر ان دس پلاننگ۔ اب اس پلاننگ میں آپ نے کن عوامل کا خیال رکھنا ہے؟ نمبر 1، واٹ از آبجیکٹو آف پی آر ایفرٹ، یعنی اس پی آر ایفرٹ کا آبجیکٹو کیا ہے؟ واٹ اسپیسیفکلی ڈو یو وانٹ ٹو اکمپلش، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس اسٹریٹجی کو، کیا آپ کی حکمت عملی یہ ہے کہ اس کو فوری طور پر آپ اس پر ایک ایسا عمل کریں تاکہ وہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ کاؤنٹر ہو سکیں؟ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ مثال دی تھی کہ اگر کسی پروڈکٹ میں کوئی ایسا فالٹ یا کوئی ایسا نقص فوری طور پہ نمایاں ہو گیا ہے جو آپ نے لانچ کی ہے، تو آپ اس کو، کیا آپ کا ایکشن یہ ہے کہ آپ اس کو وڈرا کر لیں، یا اس میں اگر ممکن ہو سکے تو آن سائٹ امپروومنٹ کر سکیں، یا اگر ممکن ہو سکے تو اس تھاٹ کو ڈسپیل کر سکیں اگر وہ آپ کی رائے میں ایسا ہی ہے جس سے کہ آپ سمجھتے ہیں آپ صرف ایک کمیونیکیشن میتھڈ کے ذریعے اس مقصد کو حل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی بھی چیز تب تک اثر انداز یا افیکٹو نہیں ہوتی جب تک اس پر ٹھوس اقدامات نہ لیے جائیں، یعنی یو ہیو ٹو اینالائز اینڈ انڈرسٹینڈ دا پرابلم اور دی آبجیکٹوز ان کنکریٹ ٹرمز۔ نیکسٹ کیا ہے؟ واٹ امیج آف کمپنی یو وانٹ ٹو پروجیکٹ، یعنی آپ کیا چاہتے ہیں کہ کمپنی کا کیسا امیج پروجیکٹ ہو؟ یہ کمپنی از اوبلیویس کہ کیا ہو رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، یا یہ کمپنی فوراً ریئیکٹ کرتی ہے فار دی بینیفٹ آف دی ٹارگیٹ پبلک؟ اینڈ نیکسٹ، واٹ پبلکس آر ٹارگیٹس اینڈ وائی، کون سی وہ پبلکس ہیں جو ٹارگیٹس ہیں اور کیوں؟ یعنی یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو اس پلاننگ میں آپ کو جن کے اوپر غور کرنا ہوگا تاکہ آپ جو بھی حکمت عملی بنائیں اس کو جب آپ امپلیمنٹ کرنے لگیں تو اس کو مناسب طریقے سے آپ امپلیمنٹ کر سکیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے، یہ اسی طرح ہے جس طرح ایک مریض کے علاج کا آپ دوائی تجویز کریں لیکن دوائی اس بیماری کو کور نہ کرتی ہو اور آپ دوائی تجویز کرتے چلے جائیں، اور یا وہ اس مریض کے صحت
یا اس کی موجودہ حالت سے مطابقت نہ رکھتی ہو یا خدا نہ خواستہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہو. یہ ساری چیزیں اسی کی دوسری اشکال ہیں جو آپ کو میں نے سادہ انداز میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. پبلک، یہ ہم نے بات کئی دفعہ کی، اور پبلک اوپینین کی بات ہم نے کئی دفعہ کی. اب کون سی پبلک ایسی ہے جس کی اوپینین میٹر کرتی ہے ایسی سچویشنز میں؟ ایسی سچویشنز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پبلکس کا ڈٹرمن کرنا بھی بے حد ضروری ہے، اور وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پبلکس کو ڈٹرمن کیسے کیا جاتا ہے اور پبلکس کتنی قسم کی ہوتی ہیں. دیکھیے، تمام علم کی جو بنیاد ہوتی ہے، تمام علم اسی کے گرد گھومتا ہے. وہ ایک محور بن جاتا ہے، وہ جو بنیاد ہوتی ہے، جو بیسز ہوتے ہیں. اور پبلک ریلیشنز کی میں نے مختلف طریقوں سے آپ کو بنیادیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو اسی طریقے سے آپ نے اب یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ جو حکمت عملی آپ آگے پہنچانا چاہتے ہیں یا اس پر ایکشن لینا چاہتے ہیں، وہ کیسے پبلک اوپینین کو ایکٹ کرے گی، ری ایکٹ کرے گی یا افیکٹ کرے گی. تو دیکھتے ہیں. Who are other audiences whose opinion matter؟ یعنی دوسری کون سے ایسے لوگ ہیں یا پبلکس ہیں جن کی اوپینین میٹر کرتی ہے، اور what do you want to say to them؟ Let us see. Number 1, what message do you have for each public؟ یعنی ہر پبلک کے لیے آپ کے پاس کیا پیغام ہے، آپ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں. Number 2, what media can you use to carry these messages؟ یہ کمیونیکیشن کا حصہ ہے نا جی. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، ایکشن کے بعد کمیونیکیشن. واٹ میڈیا کین یو یوز ٹو کیری دیز میسجز؟ نیکسٹ، واٹ ریسپانس ڈو یو وانٹ فرام ایچ آڈینس؟ یعنی آپ ہر آڈینس سے، ہر پبلک سے کیا ریسپانس کی توقع رکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں، آپ کی رائے میں، آپ کے تجزیے میں، آپ کی اس حکمت عملی کا کیا اثر ہوگا، یا کیا ریسپانس ہوگا، یا کیا ری ایکشن ہوگا؟ یہ اوپینین سے متعلقہ عوامل ہیں جس کو آپ کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اسی ضمن میں آگے بڑھتے ہیں. یہ 3 چیزیں جب آپ نے اسٹڈی کر لیں تو پھر آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ جب آپ نے ایک ایکشن لیا یا ایک کمیونیکیشن اسٹریٹجی بنائی یا ایک پرابلم سالونگ اسٹریٹجی بنائی، تو پھر اس کے لیے آپ کو کس قسم کے اخراجات کی ضرورت ہے یا کس قسم کے بجٹ کی ضرورت ہے. اس بجٹ کا کیا سائز ہونا چاہیے اور وہ بجٹ کیسے امپلیمنٹ ہوگا، اس بجٹ کی کیا یوٹیلیٹی ہوگی، اس بجٹ سے کیا نتائج حاصل ہوں گے. یہ سارے عوامل کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. یعنی اگر میں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کروں تو یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس جو موجودہ بجٹ ہے وہ کافی ہے، یا آپ کو ایسی حکمت عملی سے بنانے کے لیے اور ایسی سچویشن سے نپٹنے کے لیے ایک خصوصی ایڈیشنل بجٹ کی ضرورت ہے. یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے. نیکسٹ، واٹ از دی بیسٹ ٹائمنگ فار ایکشن؟ یعنی یہ ایکشن آپ کس وقت لیں گے تاکہ اس کا مؤثر نتیجہ برآمد ہو سکے. نیکسٹ، ریویو پرابلمز اور آبسٹیکلز دیٹ مائٹ ارائیز اینڈ میک کنٹینجنسی پلانس فار دیز. یعنی اس کو اگر میں یوں ڈیفائن کروں کہ آپ کو مسائل کو ساتھ ساتھ ریویو کرتے رہنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے حکمت عملی بنا لی اور اس کے بعد آرام سے بیٹھ گئے کہ جی ہم نے یہ لانچ کر دیا اینڈ اٹ ول گیٹ ریزلٹس. نو، کیپ آن ریویوئنگ دیم. بی الرٹ، اینڈ دی الرٹ ورڈ از ود ریڈ انک. آلویز ریمین الرٹ. کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کی آپ نے جو اسٹریٹجی بنائی تھی وہ کام کر رہی ہے یا نہیں؟ اور اگر کام نہیں کر رہی تو آپ کو کون سی اس میں ایسی کنٹینجنسی پلانس اڈاپٹ کرنی پڑیں گی تاکہ وہ فائن ٹیون ہو کر آپ کو ڈیزائرڈ ریزلٹس دے سکے. ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ کی حکمت عملی بالکل آپ کی توقع کے مطابق آپ کو ڈیزائرڈ ریزلٹس دے دے. سم ٹائمز دیر آر مائنر ایڈجسٹمنٹس ریکوائرڈ ایٹ دا مومنٹ، آن دا مومنٹ اینڈ ایٹ دی اسپر آف دا مومنٹ. یہ ہمیشہ یاد رکھیے. یہی تو کہتا ہوں جب میں کہتا ہوں پبلک ریلیشن ایک آل راؤنڈر ہے، تو وہ ہر وقت ہر چیز سے آگاہ رہتا ہے. ہر انفارمیشن وہ اپنے تک
کسی نہ کسی سورس سے گیدر کرتا ہے تاکہ وہ مناسب اسٹریٹجی کی ٹیوننگ کر سکے اور اس کو مناسب انداز سے امپلیمنٹ کر سکے اور اس سے ڈیزائرڈ ریزلٹ حاصل کر سکے. اب اس سب کے بعد کیا ہے نیکسٹ؟ بلڈ ان مانیٹرنگ ڈیوائسز ٹو نو، یعنی ایویلویشن. ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ یعنی ایسے عوامل آپ کریٹ کریں، ایسی ڈیوائسز یا ایسے میتھڈالوجی کریٹ کریں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلتا رہے کہ ہاؤ آر یو ڈوئنگ. تبھی تو آپ اس میں ایڈجسٹمنٹس کر سکتے ہیں. یعنی ایویلویشن in the real sense so that you are aware of what is happening, and جیسے میں نے پہلے کہا اگر اس میں آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کی توقع کے مطابق ریزلٹس نہیں مل رہے تو آپ اس میں نیسیسری مانیٹرنگ ڈیوائس کے ذریعے کنٹینجنسی پلان بنا سکیں اور پھر اس پر عمل درآمد کر سکیں. اب جب آپ نے ایک اچھا آغاز کر لیا، ایک اچھی حکمت عملی بنا لی، اس حکمت عملی کو آپ نے امپلیمنٹ کر لیا، اس کے مختلف عوامل پر نظر ڈال لی، اس کو گہرائی سے اسٹڈی کرتے رہے، اس کو پرسیو کرتے رہے کہ وہ کیا ڈیزائر ریزلٹس دے رہی ہے یا نہیں، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی آپ نے ایویلویٹ بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا. ونس اٹ از آل اوور، یعنی آپ نے جو سوچا تھا اس مسائل کو نپٹنے کے لیے، اس کی نشاندہی کرنے کے بعد، اس کی حکمت عملی بنا کر، اس پر عمل کر کے، تو پھر کیا ہوا؟ یعنی جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پبلک ریلیشنز کیا آرام سے بیٹھ جائے؟ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پھر کیا ہوا. یعنی ونس اٹ از آل اوور، واٹ ہیپنڈ، ویئر آر یو، اینڈ ہاؤ ٹو نو واٹ ہیپنڈ. نمبر 1، ہمیشہ ایویلویشن کا پلان بنائیے. اگر آپ سلائیڈ پر دیکھیں تو اس پر لکھا ہوا ہے کہ پلان فار ایویلویشن. آلویز وین ایور یو میک اے اسٹریٹجی یو مسٹ اینڈ یو شوڈ بی ریڈی فار ایویلویشن. یعنی آپ کو جسے کہتے ہیں نا احتساب کرنے کی عادت ہونی چاہیے. یہ انسان کے اپنے لیے بھی لازمی ہے اور ایک سسٹم کے لیے بھی لازمی ہے اور ایک حکمت عملی کے لیے بھی بہت ضروری ہے. تو پلان فار ایویلویشن بنانا چاہیے اور اس میں تمام ایسپیکٹس کو ایویلویٹ کرنا چاہیے. یعنی نمبر 1، آپ کی حکمت عملی کیسی تھی، کن بنیادوں پر بنائی گئی تھی اور ان سے کیا ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل ہوئے. اب اس میں کیا ایسپیکٹس ہیں؟ نمبر 1، امپیکٹ، یعنی اس حکمت عملی کا کیا اثر ہوا. انفارمیشنل، کیسے لوگوں کو پتا چلا، کتنا پتا چلا. ایٹیچیوڈنل، ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوا. اور بیہیویئر، اور انہوں نے اس کے مطابق کیسا بہیو کیا، یعنی ان کا کیا رسپانس تھا. یہ امپیکٹ سے متعلقہ ہے. پھر آؤٹ پٹ، یعنی میڈیا ایفرٹس اور ریزلٹس کا کیا آؤٹ پٹ نکلا، یعنی اس سے کیا. یعنی میں آپ کو بنیادی طور پہ وہ آسپیکٹس بتا رہا ہوں جو آپ کو ایویلویشن کرنے میں مددگار ہوں گے. جیسا کہ سلائیڈ پر پہلا پوائنٹ ہے امپیکٹ کا، جس میں انفارمیشنل، ایٹیٹیوڈنل اینڈ بیہیویئرل، یہ 3 امپیکٹس آپ نے اسٹڈی کرنے. اور اس کے بعد آؤٹ پٹ، یعنی میڈیا ایفرٹس اور ریزلٹس کی کیا ریزلٹ نکلا. اینڈ فائنلی کمیونیکیٹ ریزلٹس، یعنی جو کچھ ہوا کیا وہ ریزلٹس آپ نے ان کو متعلقہ پبلکس تک کمیونیکیٹ کیا اور آپ کی مینجمنٹ کو بھی ان ریزلٹس کا علم ہوا. دیکھیے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ریزلٹس کوالیٹیٹو ہوتے ہیں، کوانٹیٹیو نہیں ہوتے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک ری ہیش کر کے ایک آپ نے ری اسٹریٹجائز کیا اپنی حکمت عملی کو ٹو مارکیٹ سرٹن پروڈکٹس، اور اس اسٹریٹجی میں آپ کی پروڈکٹ کی ایکسپٹیبلٹی بہتر ہو گئی، لیکن ابھی تک اس کی ڈیزائرڈ ریزلٹس کے نتیجے میں اس کی کوانٹٹی آف سیل یا سیل میگنیٹیوڈ میں فرق نہیں پڑا، مگر امیج میں بہت فرق پڑا. تو یہ بھی ریزلٹس ہیں جن کو آپ کو انالائز کرنا پڑتا ہے اور وہ کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے مینجمنٹ کو، تاکہ وہ اس سے مناسب مینجمنٹ اسٹریٹجی بنا سکے. اور آپ ہی ہیں جنہوں نے ان کو ایسے تمام عوامل سے آگاہ کرنا ہے.
اب ہم نے بات کی آج پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز کی. پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز کا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، مسائل بے شمار ہوتے ہیں. ہر روز، ہر لحظہ، ہر لمحہ پبلک ریلیشنز کو کسی نہ کسی قسم کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے آپ پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں، اس کی ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں ملتے، وہ پروڈکٹ اتنی پاپولر نہیں ہوتی. کبھی وہ پرابلم اس کی پرفارمنس میں ہوتی ہے، کبھی وہ پرفارمنس کے بعد اس کے امیج میں ہوتی ہے، کبھی وہ آفٹر مارکیٹ یعنی آفٹر سیلز پرابلمس ہوتی ہیں کہ لوگ اس سے مطمئن نہیں ہو سکتے یا ہو رہے. تو پبلک ریلیشنز ہر وقت اس کے بارے میں اس کو باخبر رہنا ضروری ہے تاکہ وہ مناسب حکمت عملی، مناسب اسٹریٹجی اور مناسب انفارمیشن کمیونیکیٹ کر سکے مینجمنٹ کو، تاکہ مناسب حکمت عملی اور ٹائملی ایکشن لیا جا سکے. آج کل ہر چیز کے لیے ٹائمنگ از ویری اسینشل، کیونکہ ٹائمنگ اگر پرفیکٹ ہوگی، اگر درست ہوگی، تب ہی وہ ایکشن جو ہے وہ صحیح ہوگا اور اس سے ڈیزائرڈ ریزلٹس مل سکیں گے. اب میں آپ کو مختصراً جو کچھ آپ کو میں نے بتایا ہے اس کو پوائنٹ بائی پوائنٹ ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے کہ جو پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں ان کے لیے کن عوامل کا ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے. تو سلائیڈ پر اگر آپ پڑھیں تو سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے وہ اس ایک لفظ سے متعلقہ ہے جس سے میں نے آپ کو پہلے آگاہ کیا تھا کہ پبلک ریلیشن پروفیشنل کو ہر وقت باخبر رہنا بے حد ضروری ہے، یعنی فائنڈ دی سینٹرل کور آف ڈیفیکلٹی. یعنی پہلی بات جو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرکزی مشکل یا ڈیفیکلٹی یا پرابلم کیا ہے. نمبر 2، چیک یور ٹوٹل لسٹ آف پبلکس انوالوڈ ان دا پرابلم. یعنی آپ کو پتا ہونا چاہیے اس پبلکس کا جو اس پرابلم سے متاثر ہو رہی ہیں یا اس مسئلے سے دوچار ہیں. نیکسٹ، ڈٹرمن دی پرابلم اسٹیٹس ان ٹرمز آف پوٹینشیل ہارم ٹو دی آرگنائزیشن. یعنی یہ جو مسئلہ یا یہ جو مشکل یا یہ جو ڈیفیکلٹی یا یہ جو پرابلم کریٹ ہوئی ہے اس کا کیا اسٹیٹس ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف نوئنگ کہ کین اٹ اور وڈ اٹ اور ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو ہارم دی آرگنائزیشن. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ آپ اس لیول سے اس کو کاؤنٹر کر سکیں. دین لسٹ دی ریلیٹڈ ڈیفیکلٹیز ٹو بی کنسیڈرڈ. یعنی اس سے متعلقہ جو مختلف مشکلات ہیں ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو بیان کریں، ان کو ایکسپلین کریں تاکہ ان سے نپٹا جا سکے اور ان کو کاؤنٹر کیا جا سکے. نیکسٹ، ایکسپلور دی آلٹرنیٹو. یعنی اس سچویشن میں کون سے دوسرے متبادل طریقے ہیں یا ایسے طریقے ہیں جس سے آپ جن کو اڈاپٹ کر کے آپ موجودہ مشکل کو پر قابو پا سکیں. دین لسٹ دی ڈیزائرڈ آبجیکٹوز. آف کورس آپ کا کیا آبجیکٹو ہے ان تمام مشکلات کو پر قابو پانے کے لیے؟ آپ کے کچھ آبجیکٹوز ہوں گے. یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ کی سیلز ڈاؤن ہو رہی ہیں تو آپ کا آبجیکٹو ہوگا سیل بڑھائیں. اگر آپ کا امیج ٹارنش ہو رہا ہے تو آپ کا آبجیکٹو ہوگا امیج بہتر کرنا. اگر آپ کی پبلکس جو ہیں ان کے ذہن میں کچھ غلط فہمیاں ہیں آپ کی پروڈکٹ، آپ کی تھیری، آپ کی پالیسی کے بارے میں تو اس کو دور کیا جائے. تو آبجیکٹوز ڈٹرمن کرنا بھی بے حد ضروری ہے. جس طرح کہتے ہیں کہ جب آپ ایک منزل کا تعین کر لیتے ہیں تو پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس تک کیسے پہنچنا ہے. یہی وہ بات ہے اور اسی بات پر آپ کو خاص طور پر توجہ کرنی ہوگی. پبلک ریلیشنز یا تعلقات عامہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں یا جو دنیا کے تمام مسائل کا احاطہ کر سکتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، آج کل کے دور میں دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کریٹر یا ڈیولپر، دنیا کے بہترین انوینٹر، دنیا کا بہترین سروس پرووائڈر، دنیا کا بہترین آئی ٹی مین، دنیا کا بہترین رولر، دنیا کا بہترین گورنمنٹ آفیسر، دنیا کا بہترین پریکٹیشنر کسی قسم کا بھی، نو باڈی
can do today without public relations. یہ بات اور ہے کہ he may not be hiring a public relation man, but he may be doing the public relations himself. He may be himself involved in that public relation activities. What we are doing, what I am doing for you is to identify those so that you can inculcate in yourself those qualities which are required to be a good PR practitioner. A good PR practitioner is basically he or she who develops a liking in the mind of the public for him and his organization, who does things for the benefit of the organization directly or indirectly. He who is a good person is the best PR man today. آسکر وائلڈ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ بات بے حد اہم ہے. میں لفظ اہم استعمال کر رہا ہوں بجائے اس کے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات بہت خراب ہے. میں اس لیے لفظ اہم استعمال کر رہا ہوں کہ آپ جب کسی سے ملنے جائیں تو اگر وہ آپ کو ملتے ہی کہے کہ ہاں میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے تو دس از پی آر، بجائے اس کے کہ کوئی یہ کہے کہ اس نے آپ کے بارے میں کبھی نہیں سنا. دیٹ مینس یو آر اے گڈ پی آر مین اور اے پرسن اینڈ یو آر آلریڈی نون. دیٹ مینس یو آر پی آر از ورکنگ. دیٹ از پبلک ریلیشنس. دیٹ از تعلقات عامہ. سو always remember to be a good person in your daily life. اچھے پروفیشنل ہونے کے لیے تو شاید یہ بہت ضروری چیز ہے، مگر ایک اچھے انسان ہونے کے لیے بھی یہ بہت ضروری چیز ہے. اور یہی باتیں ہم نے اپنے مذہب میں بھی سیکھی ہیں. یہی باتیں اسلام بھی سکھاتا ہے کہ آپ کا ایک دوسرے سے کس طریقے سے ملن ہونا چاہیے، میل جول ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں. سو کنٹینیوئنگ ود دس، جس میں ہمسائے سے سلوک، چھوٹے سے سلوک، بڑے سے سلوک، یہ تمام چیزیں پبلک ریلیشنز کی مختلف اشکال ہیں. تو کنٹینیوئنگ ود پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز، کمنگ بیک ٹو دس، وین آئی سے دیٹ پبلک ریلیشنز از پرسنل، you require it for your personal life as for professionals. So coming back to the problem solving strategies جو میں نے بتائی کہ آپ کو آبجیکٹو ڈٹرمن کریں گے تو اس کے بعد آپ ڈیزائرڈ ریزلٹس بھی حاصل کر لیں گے. اب جب آپ نے ڈیزائرڈ ریزلٹس کی آبجیکٹوز ڈٹرمن کر لیے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی آپ نے اسٹریٹجی استعمال کی، جو بھی آپ نے سولوشن دیا، کیا وہ صحیح فٹ بیٹھ رہا ہے، کیا وہ صحیح کام کر رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کی اسٹریٹجی صحیح ہے یا نہیں. ایکچولی میں آپ کو دوبارہ یہ سمجھانے کی یا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جن پر آپ کو توجہ دینی چاہیے. یعنی سی ہاؤ دی سولوشن فٹس ان ٹو دی لانگ رینج پلانس وچ آر شیپڈ واٹ یو سی ایز دا مشن. نیکسٹ، وٹ آر دی امیڈیٹ پلانس اینڈ ہاؤ ڈو دیز فٹ ود لانگ رینج پلانس. یعنی آپ نے جو حکمت عملی بنائی اس کا شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کیا تجویز ہے آپ کی اور اس پر کیسے عمل درآمد کرنا ہے. دین شارٹ ٹرم سولوشنز دیٹ ڈو ناٹ فٹ ود لانگ رینج آبجیکٹوز اینڈ آر ناٹ consonant with mission statement are wrong. یعنی ایسی چیزیں جو آپ کی کمپنی کی مشن اسٹیٹمنٹس ہے یا آپ کی کمپنی کے جو امیج افیکٹو پورٹریل آپ نے کی ہوئی ہے اس سے ہم آہنگی نہیں ہے، ان کو مت کرے. ڈونٹ ڈو دیم. اس کو نئے سرے سے شروع کر لیں. اسی پیرامیٹرز اور اسی کے بیچ میں رہتے ہوئے آپ ایسی حکمت عملی اختیار کریں. اب جب یہ پرابلم درپیش ہوتی ہے تو اس کو آپ داخلی طور پہ یعنی ود ان یور کمپنی کس طرح سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، یہ سوچنا بہت ضروری ہے. آپ نے باہر کے لیے تو اسٹریٹجی بنا لی، لیکن اپنی آرگنائزیشن کے اندر کیسے آپ اس پر قابو پاتے ہیں. اب اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں کیئرفلی تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈیٹیل دا پلان اینڈ سبمٹ ٹو دی پالیسی ایگزیکٹو فار اپروول. یعنی آپ نے انٹرنلی کیا کرنا ہے، اپنی ایگزیکٹو باڈی سے اپروول لینی ہے تاکہ وہ پلان کو افیکٹولی آپ امپلیمنٹ کر سکیں. اور یہ اپروول نارملی زبانی کبھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس میں بہت ساری قباحتیں ہو سکتی ہیں، مشکلات ہو سکتی ہیں. گیٹ اپروول ان رائٹنگ. دین کیپ آل پیپل ڈائریکٹلی انوالوڈ انفارمڈ آن کنٹینیوئنگ بیسس تھرو آؤٹ دا موو ٹوورڈ سالونگ دا پبلک ریلیشن پرابلم. تمام جو لوگ
آرگنائزیشن میں اس سے متعلقہ ہیں ان کو کنٹینیوسلی انفارم رکھیں کہ وہ کیا پروگرس ہو رہی ہے، آپ نے جو حکمت عملی آپ نے جو اڈاپٹ کی تھی، تاکہ وہ آپ کے ساتھ رہیں اور آپ کو آگمنٹ کرتا رہیں آپ کی ریسورسز، آپ کی ایفرٹس میں اس سے قابو پانے کے لیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے میں آپ کو مختلف قسم کی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، یعنی انٹرویننگ بیریئرز آ جاتے ہیں، اس سے بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، یعنی ان میں کون سی مشکلات آ سکتی ہیں۔ ایسی انفارمیشن جو آپ کو معلوم نہیں ہے، انفارمیشن یو ڈونٹ نو، افیکٹس آف دا وے یو لک ایٹ دا پرابلم، یعنی آپ کے نزدیک میں جیسا آپ نے پرابلم کو انڈرسٹینڈ کیا ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ ہو۔ لمیٹیشنز فیسڈ بائی یو، یعنی آپ کو ایسی پرابلمس یا ایسی مشکلات کا سامنا ہے، یا ایسی یعنی رکاوٹوں کا سامنا ہے، یا ایسی آپ کی محدود اختیارات ہیں جس میں آپ نے کام کرنا ہے، یعنی یا حالات ایسے ہیں جن کا چناؤ میں آپ کو ڈیفیکلٹی ہونی ہے کہ آپ کیا کریں۔ پھر آپ کی پرسنل لمیٹیشنز ہیں، وہ لمیٹیشنز ہیں کہ آپ کو مینجمنٹ کی رکاوٹ ہے، مینجمنٹ آپ کو فری ہینڈ نہیں دیتی ہے۔ پھر پرابلمز ایسوسیٹڈ ود اپسیٹنگ دی ایکولیبریم آف آرگنائزیشن اور آف ادرس، یعنی آرگنائزیشن کا توازن یا اس کا تھوڑا سا بیلنس جو ہے نا وہ آؤٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ تو یہ مشکلات ہیں جو آپ کے اس حکمت عملی کو اڈاپٹ کرنے میں، امپلیمنٹ کرنے میں حائل ہو سکتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی پبلک ریلیشن پروفیشنل کو وقتاً فوقتاً درپیش ہو سکتی ہیں، اور جس پر وہ قابو پا کر ایک مؤثر پرابلم سالونگ اسٹریٹجی بنا سکتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پرابلمس جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں، بعض اوقات وہ پرابلمس سافٹ ہوتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں جس پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے، اور بعض اوقات وہ پرابلمس مشکل ہوتی ہیں جن پر ایک بہت افیکٹو مینجمنٹ اسٹریٹجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور چونکہ پبلک ریلیشن پروفیشنل مینجمنٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اس کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے، اس لیے اس کا باخبر رہنا، اس کو تمام حالات کے بارے میں آگاہی ہونا اور ان کا تجزیہ کر کے مینجمنٹ کو بتانا، یہ تمام اس کے فرائض میں شامل ہے۔ اسی کی بنیاد پر وہ حکمت عملی بنا سکتا ہے، اور وہ حکمت عملی مثبت نتائج پرووائڈ کر سکتی ہے، جس سے جو بھی نتائج کی توقع مینجمنٹ کو ہوتی ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم نے ایک اور پبلک ریلیشنز کے ایونیو کی طرف بات کی، کے بارے میں نشاندہی کی، اور وہ تھی کہ کون سی ایسی مشکلات اور کس طرح سے ان مشکلات سے ایک پبلک ریلیشن پروفیشنل کا کیا رول ہوتا ہے، وہ کس طرح ان پر قابو پا سکتا ہے، اور وہ کس طرح سے ایک مفید پرسنل ثابت ہو سکتا ہے اپنی آرگنائزیشن کے لیے۔ مجھے امید ہے آپ ان چیزوں کو ذہن نشین کریں گے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو لیکچر کے آغاز میں کہا تھا، پلیز ان چیزوں کے اوپر نہ صرف توجہ دیں اور صرف اس کو تھیوری تک نہ رکھیں، اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی پرسنل لائف میں بھی استعمال کر کے دیکھیں، یہ آپ کے لیے بے حد مفید ثابت ہوں گی۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔